نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین کی آیت 30 سے 36 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ آیت 30: الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ آیت 31: وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ آیت 32۔ ترجمہ: ہائے بندوں پر افسوس، ان کے پاس جو رسول بھی آتا ہے اسی کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم ان سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر چکے؟ یقیناً وہ ان کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آئے، اور کوئی ایسا نہیں جو مجموعی طور پر ہمارے سامنے حاضر نہ کیا جائے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یاسین کی آیت 30 سے 32 کا۔ تفسیر: آیت 30: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں پر ہزار افسوس، یعنی لوگوں کے لیے خرابی ہے، اور ان پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ قیامت کے دن یہ خود حسرت و افسوس کریں گے کہ ہائے ہم نے اللہ کے حکم کیوں ضائع کیے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کیوں کمی کی۔ عذاب کا مشاہدہ کر کے کس کس طرح پچھتائیں گے اور پشیمان ہوں گے کہ ہائے انہوں نے اللہ کے رسولوں کو کیوں جھٹلایا تھا اور کیوں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ دنیا میں ان کا یہ حال تھا کہ جو بھی اللہ کا رسول ان کے پاس آیا اسی کا انہوں نے مذاق اڑایا اور اسے جھٹلایا، اور اس کے پاس والے حق کو ٹھکرایا، اور ہر طرح سے ان کی توہین کی اور دل کھول کر انہیں ستایا۔ آیت 31: انہوں نے دنیا میں یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی ہی نہیں کہ اللہ نے جو پہلی قوموں کو جو رسولوں کو جھٹلانے والی تھیں کیوں تباہ کر دیا۔ اگر وہ ان قوموں کی تباہی سے سبق حاصل کر لیتے تو آج پچھتانا اور کف افسوس ملنا نہ پڑتا۔ اللہ نے جھٹلانے والوں کو کس کس انداز سے تباہ فرمایا۔ تناسخ کی ترویج: پھر فرمایا یہ دنیا میں لوٹ کر آنے کی بار بار تمنا کریں گے مگر واپس نہ بھیجے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد انسان پھر دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا، یہ جو جاہلوں نے گمان کر رکھا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت 37 کی زندگی بعد الموت اور قیامت کچھ نہیں، صرف یہی دنیوی زندگی ہے، یوں ہی ہم مرتے جیتے چلے جائیں گے اور دہریہ دنیا میں بار بار آ جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کے اس خیال خام کی ترویج فرمائی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے، ان میں سے کوئی لوٹ کر واپس آیا بھی۔
آیت 32 یعنی تمام گزرے ہوئے موجودہ اور قیامت تک آنے والے اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ انہیں ان کے اچھے برے تمام عملوں کی جزا و سزا دے گا۔ سورہ ہود کی آیت 111 میں فرمایا آپ کا رب ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَآیَاتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ آیت 32 آیت 33 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ آیت 34 لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ افلا یشکرون آیت 35 سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون آیت 36 ترجمہ اور ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ اگایا، اس سے لوگ کھاتے بھی ہیں، اور ہم نے ان پر کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس پر نہریں بہائیں تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور یہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ نباتات ہوں جن کو زمین پیدا کرتی ہے یا وہ خود ہوں، خواہ وہ ایسی مخلوق ہو جس کو یہ جانتے بھی نہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 33 سے 36 کا۔ تفسیر آیت 33 ثبوت صانع عالم و زندگی بعد الموت، یعنی صانع عالم کے باوجود اس کی کمال والی قدرت پر اور زندگی بعد الموت پر مردہ زمین کی مثال ان کے سامنے موجود ہے کہ اس پر خاک اڑتی نظر آتی ہے اور گھاس کا ایک تنکا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ پھر جب حق تعالی اس پر بارش کر دیتا ہے تو وہ لہلہانے، ابھرنے اور ہر طرح کا نفیس اور عمدہ جوڑا پیدا کرنے لگتی ہے۔ یہ اس کی زندگی ہے، اسی سے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے روزی پیدا ہوتی ہے۔ آیت 34 سے 36 یعنی ہم نے ضرورت والے علاقوں میں حسب ضرورت دریا جاری کر دیے تاکہ باغ اور کھیتیاں ان سے سیراب ہوں اور لوگ ان کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ تم پر اللہ کی مہربانی، تمہاری محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ جس طرح اس نے اناج پیدا کر کے تم پر اپنا احسان فرمایا، اسی طرح طرح کے تمہارے لیے لذیذ پھل پیدا کر کے اپنی مہربانی کا ثبوت دیا۔ اب تم خود ہی حق تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، یہ نہیں کہ اس کی نعمتیں کھا کر نمک حرامی کرو۔ زمین کی پیداوار کھیتیاں، پھل اور نباتات ہیں۔ اللہ نے انسانوں سے بھی مرد و عورت پیدا فرمائے اور بھی اپنی بے شمار مخلوق کے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے جو تمہارے علم سے باہر ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت 49 میں فرمایا ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ یہ تھا سورہ یاسین کی آیت 30 سے 36 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔